تو اپنے مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ان کے جتنے بھی مسئلے تھے سی ایم صاحب نے سن کے وہ اسلام آباد گئے. ہمیں کہا گیا آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں فوراً, نہیں تو ہم اٹھانا جانتے ہیں آپ کو کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے. یا اردو کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے یا اپنا میرے بھائی ماما یونس کو اردو کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے, پھر ہم کسی اردو بڑے پروفیسر سے بیٹھ کے دونوں اردو سیکھنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, یہ ہمارے لیے باعث شرم کا مقام ہے کہ ہمارے معتبرین, ہمارے مشران سڑک پہ بیٹھے ہوئے. ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارے کچھ دوست ایک وفد کی شکل میں اسلام آباد وزیر اعظم پاکستان سے ملنے گئے ہیں اور بلوچستان کے مسائل لے کے. تو ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو فرسٹ ایشو جو ہمارے پاس ہے زمینداروں کا, جو 5-6 دن سے ہمارے گیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن سے کسی کو انہوں نے دعوت بھی نہیں دی. اللہ کرے بلوچستان کے لیے ہماری قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ وفد گیا ہے اور وفد جو ہے نا اچھی چیزیں وہاں سے لے کے آتا ہے, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو لے کے آئیں گے. اور زمینداروں کے مسئلے کو حل اگر انہوں نے کیا ہے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کل پرسوں وزیر اعظم سے ملے ہیں, آیا زمینداروں کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ ایک وفد بنا کے ان کے پاس جا کے وہی چیزیں ان کو بتایا جائے تاکہ وہ اپنا ہڑتال ختم کر دے, کیونکہ وہاں پہ معززین بڑے اچھے گھرانوں سے تعلق ہے اور قابل احترام لوگ ہیں ہمارے لیے. وہ بیٹھے ہوئے ہم خود شرمندہ ہو رہے ہیں کہ 5 دنوں سے وہ بیٹھے ہوئے اور وفد چلا گیا ہے. ابھی وفد کی پوزیشن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آیا ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے. اگر ہو گیا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ان کو بتاتے ہیں, پھر یہ لوگ بیٹھے رہے یا چلے جائے تاکہ اس مسئلے کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. وفد سے پوچھ لیا شاید آپ سے, اگر وفد نے بات کی ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں تاکہ یہ معززین شہر بیٹھے ہوئے, زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مسائل کو دیکھا جائے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ 6 سے 7 مہینے کے اندر زائد ہے, یہ سولر سسٹم کو جلدی ہم بنا کے نہیں دے سکتے, 7 مہینہ اس میں لگیں گے. ہم جا رہا ہے کیونکہ وفاقی وزیر وہ ہے میرے عمرے پہ, اس کے ساتھ سی ایم صاحب نے بات کیا کہ آپ 6 گھنٹے ان کو بجلی دے دیں. ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو کمیٹی کے ان کے سربراہان تھے, ٹھیک, اور سی ایم صاحب ابھی تک پہنچا نہیں ہے. بولتا ہے ابھی اس نے کیا کیا ہے. سی ایم صاحب آ جائے گا, اپوزیشن لیڈر اس سے جواب مانگے. اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کے تمام مطالبے ہم مانتے ہیں, آپ جو ہے نا مہربانی کر کے ہڑتال کو ختم کرے. اس نے بولا نہیں, جب تک ہمیں بجلی 6 گھنٹہ نہیں ملے گا ہم بیٹھے ہوئے. تو اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے, مرضی یا اردو کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے یا اپنا میرے بھائی ماما یونس کو اردو کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے, پھر ہم کسی اردو بڑے پروفیسر سے بیٹھ کے دونوں اردو سیکھنا چاہتے ہیں. میں ایک مرضی سے کیا, میں بولتا ہوں زبردستی ہم نے بٹھایا ہے, زبردستی ہم نے نہیں بٹھایا ہے. دیکھو مرضی سے بیٹھے ہوئے. ان کے جو مطالبے تھے کہ ہمیں بجلی نہیں, ہمیں شمسی چاہیے, ہمارے جو بورنگ ہے اس کو شمسی پہ کنورٹ کیا جائے. تو سی ایم صاحب نے ان کی تمام باتیں مانا, کیونکہ کم سے کم 1 کھرب کے لگ بھگ ہوتے ہیں. تو کچھ ہم صوبائی حکومت ان کو دیں گے انشاءاللہ, کچھ مرکز سے. تو سی ایم صاحب کے سربراہی میں ہمارے 5-6 صوبائی وزراء گئے ہیں اور میٹنگ کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ آ کے, اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب تک وہاں سے آپ لوگ واپس آؤ گے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. اور سی ایم صاحب نے کہا کہ جب تک آپ لوگ بیٹھے ہو ہم کھانا بھی آپ لوگوں کو دیں گے. تو اپنے مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ان کے جتنے بھی مسئلے تھے سی ایم صاحب نے سن کے وہ اسلام آباد گیا ہے. پی ایم کے ساتھ ملاقات کے بعد انشاءاللہ آج آ رہا ہے, پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. 8 گھنٹے بجلی بل 10,000, پھر انہوں نے کہا جی نہیں 8 گھنٹے بجلی بل 12,000. یعنی پچھلے جو ٹینیور گزرا ہے 18 سے 23 تک تقریباً ہمارے اس پہ ہر دوسرے سیشن کے بعد بجلی اور گیس پہ ہماری بحث کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب ابھی تو بجلی ہے ہی نہیں. اب میر عزیز علی صاحب جو فرما رہے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے سولر کے بارے میں بات کی, آپ پرائم منسٹر کے پاس گئے, آپ نے وہاں سے ملاقات کی, یہ چلو منظور بھی ہو جائیں گے جو کچھ بھی ہوا. لیکن ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, جو روڈ پہ ہمارے سفید ریش, ہمارے معتبر, ہمارے علاقے کے
नामी ग्रामी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो आज 5वें दिन रोड पे बैठे हुए हैं, इनका आर्जी हल क्या होगा? जनाब स्पीकर साहब, ये हमारे लिए बैसे शर्म का मकाम है कि हमारे मोतबरीन, हमारे मशरान सड़क पे बैठे हुए। आप गए 2 दिन 3 दिन से, आपको तो फौरन एक वफूद आना चाहिए कि भाई रात को मीटिंग होगी या कल मीटिंग होगी वज़ीर-ए-आज़म से। भाई उन्होंने ये कहा है, कम अज़ कम आप यहाँ से उठे, धरना ख़त्म करिए, हमारा मुआहिदा हुकूमत का आपसे ज़िम्मेदारों से या हमारी बातें ये फाइनल होगी है। अब वो गए, कल परसों आएंगे, 3-4 दिन बाद, ये 10 दिन बैठे रहेंगे। इनमें बीमार लोग भी है, इनमें शुगर के पेशेंट भी है, इनमें मरीज भी है, इनमें बूढ़े भी है। जनाब स्पीकर साहब, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है जदक साहब से, पुराने सियासतदान है, मंजे हुए खिलाड़ी है, आप यहाँ सेशन के फौरन बाद अपनी रब्ता करें और इनको पावर कराएं कि आपके इस्लामाबाद से क्या मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो मुतालबात इनके साथ, इनके वफूक के साथ बैठ जाएं ताकि ये यहाँ पे ना बैठे। मैं उनका सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था, इंतहाई जज्बाती थे। इन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि आप यहाँ से उठे चले जाए, रेड जोन है, आप यहाँ से उठ जाएं चले जाएं। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक बेइज्जती कराने की खातिर। माजरत के साथ उसमें हाजी अली मदद जत्तक साहब बैठे हुए थे, हम गए, हमसे मिले, इसमें टेबल टॉक वगैरह जो बात हुई हमारी चली इनके साथ। अभी किसी न किसी तरीके से हालात को ऐसा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे जो मैं रात को सोशल मीडिया पे देख रहा था, इन्होंने कहा कि हमें धमकाया गया है और ऑफिसर का नाम लिया कि हमें कहा गया आप लोग यहाँ से उठ जाएं फ़ौरन, नहीं तो हम उठाना जानते हैं आपको किस तरह उठाया जा सकता है। तो मेरे जैसे अपोजिशन लीडर या हाजी अली मदद साहब ने या असगर तरीन साहब ने या साथियों ने कहा, कहने का मकसद ये है कि सारे इलाके के, हमारे सूबे के मोतबरीन है, सफ़ेद रीश है और एजड लोग, इसमें आप यकीन करें कि जो चढ़ी के सारे चल रहे हैं, आए हुए बैठे हुए। तो अगर खुदा न ख्वास्ता एक तरफ से सीएम साहब से मुज़ाकरात चल रही है, दूसरी तरफ आके इनको जो है धमकाया जा रहा है कि आप लोग उठ जाए। मैं कहता हूँ खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई मसला ना हो कि इनको या जो है फोर्स किया जाए, हालात ख़राब हो जाए। सिर्फ इस चीज़ को मैं आपको जो है आपके नोटिस में लाना चाहता था।